بھائی حضرات ہیں یہ کہتے ہیں. تو میں جو ہوں میں مرضی نہیں ہوں, مطلب میں احمدی نہیں ہوں, غیر احمدی ہوں, تو میں الگ بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا. اب جن کے براڈ پہ بیٹھے ہیں ان کے ہاں نبوت جاری ہے. یہ کیا ایگزیکٹلی ان کیا یہ کہ ان کو چاہیے کہ ان کے ہاں نبوت بھی جاری ہے اور ان کے ہاں دونوں شخصیات بھی ایک ہے. ان کے ہاں دونوں مرزا صاحب نے کیونکہ دونوں دعوے کیے ہوئے ہیں تو ان کے ہاں یہ دونوں شخصیات ایک شخص کو مانتے ہیں. ان کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے نا یہ ہمارے ہاں تو نبوت بند ہے. او پیارے خان بھائی سمجھ نہیں رہے آپ, خان بھائی سمجھ نہیں رہے. اگر آپ سمجھیں بھائی وہ علیحدہ ہیں, ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ایک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علیحدہ امام مہدی ہوں اور میں وہی ہوں جو فاطمی نسل سے ہونا تھا, میں تو وہ ہوں. اور عیسی علیہ السلام ابھی آنے والے ہیں, 2 سال میں انہوں نے آ جانا ہے اور انہوں نے میرے پیچھے آ کے نماز پڑھنی ہے. تو وہ دعویٰ تو یہ وہی شخص ہیں جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک جو تھا وہ تو آ چکا ہے, آپ کے نزدیک ابھی آنا ہے میرے پیارے, اور ان کا تو دعویٰ نبوت ہے ہی نہیں. جیری صاحب آپ لوگ کے نزدیک کہاں آ چکے ہوئے ہیں؟ مرزا طاہر صاحب کا ویڈیو کلپ ہے, انہوں نے ریکارڈ کروایا, انہوں نے کہا اگر اور آگے تو ہم اور بھی مان لیں گے. آپ فوراً سے پہلے ان پہ ایمان لے کے آئے. آپ کا جو سب سے پہلا بھائی وہ نبی ہے ہی نہیں, ایمان کس بات پہ لے کے آئے؟ اچھا سنیں ایک منٹ خان بھائی سنیں, ٹیپو سلطان صاحب آپ نبی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نبی نہیں ہوں. اور خان بھائی وہ نبی ہے ہی نہیں تو ایمان کس بات پہ لے کے آئے؟ جاری بھائی آپ کا کرائٹیریا ہے نا کہ نبی ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے نا, جو آپ کو لازمی مانیں گے, آپ کہیں نہ کہیں یہ آپ کو پھر بھی مانیں گے. ان کو چاہیے یہ فوراً سے پہلے آپ کو. اور سپاہی بھائی ہمارا سنیں دیکھیں ایک منٹ, ٹیپو سلطان صاحب ایک منٹ رکیے گا, ٹیپو سلطان صاحب ایک منٹ رکیے گا, بھائی ایک منٹ, ٹیپو سلطان صاحب ایک منٹ رکیے گا. دیکھیں ایک وہ بات ہے جو عام بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی, خان بھائی آپ کو بھی سمجھ آ گئی بھی ہے, لیکن ویسے مسخرہ پن یا اس طرح کی بات کرنا تو وہ عجیب سی بات ہو جاتی. بہرحال اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کی پیش گوئی کی تھی ہمارے نزدیک وہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے نزدیک وہ آ چکے ہیں. امام مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کے 2 روحانی نام تھے. اس کے مصداق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہے, ہم نے مان لیا. آپ کے نزدیک امام مہدی نے بھی ابھی آنا ہے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی ابھی تشریف لانا ہے, انہوں نے بھی آنا ہے. تو بھائی یہ وہی کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میں وہی امام مہدی ہوں جن کی پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اور میرے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آ کے نماز پڑھنی ہے. تو جس مہدی کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو مہدی آیا کھلوتا ہے, وہ تو آ گیا ہے. تو آپ بتائیں ٹیپو سلطان صاحب وہی مہدی ہیں جن کی پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ یہ وہی ہے. تو بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں میں وہی ہوں, تو ایمان لے کے آئے اس کے اوپر ٹیپو سپاہی صاحب, خان صاحب. بات کرنے کا یہ جو آپ نے الفاظ کہے نا مسخری وسخری, یہ الفاظ میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ چلے زیب نہیں دیتے. چلیں ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے نا, ہاں جری صاحب بات یہ ہے نا, دیکھیں مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں چونکہ ہم ماننے والے ہیں, اگر کوئی اور بھی آئے گا تو ہم مانیں گے. کوئی اور کون آئے گا, کوئی اور کون آئے گا؟ یہ جو آپ کی برانڈ پہ بیٹھے تھے. نہیں او بھائی وہ نبی ہے ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں یار, وہ کہہ رہے ہیں میں نبی نہیں ہوں. 2 منٹ بعد یہ جری صاحب میں پھر میوٹ لگا لیتا. آپ نے 2 منٹ آپ نے بات کی, 2 منٹ ٹیپو سلطان نے, میں میوٹ لگا کے بیٹھا, مجھے موقع تو دینا یار. آپ وہ بات کر رہے ہیں جو میں کر ہی نہیں رہا. میں میوٹ کر لیتا ہوں. چلے میوٹ کر لیں, میں بات آپ کو مکمل بتا دوں تاکہ آپ ٹریک پر رہیں کہ جو ٹریک پہ بات چل رہی ہے. اب سنیں, ہمارے نزدیک نبوت کا سلسلہ جاری ہے. کوئی نبی آئے گا تو ہم ماننے کو تیار ہیں. بات سن لیں, قابل غور بات سن لیں. ہمارے نزدیک نبوت کا اجرا ہے. اگر کوئی نبی آئے گا میرے نبوت پر پورا اترا تو ہم آمنا و صدق نہ کہنے والے, ہم فوراً ایمان لے کے آئیں گے خدا کے فضل سے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارے نزدیک جس مسیح نے آنا تھا, جس مہدی نے آنا تھا, وہ آ چکا ہے یارو. وہ مسیح جس نے آنا تھا وہ آ چکا. یہ راز تم کو شمس و قمر بھی بتا چکا. اب یہ ہمارے نزدیک وہ مسیح بھی آ چکے ہیں, وہ مہدی بھی آ چکے ہیں. آپ کے نزدیک وہ مہدی نے بھی ابھی آنا ہے اور مسیح نے بھی ابھی آنا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ آ گئے ہیں, اب آپ کے نزدیک انہوں نے بھی آنا ہے. تو وہ بھائی آپ کے نزدیک یہ امام مہدی آ چکے ہیں جو نبی نہیں ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی نبی نہیں ہوگا, اس کا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا, کیونکہ امام مہدی علیحدہ ہیں اور مسیح ابن مریم علیحدہ ہیں. تو یہ امام مہدی علیحدہ ہیں اور ان کے پیچھے ہی آ کے عیسیٰ علیہ السلام نے, جو حقیقی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں, جو رسول اللہ بنی اسرائیل ہیں, وہ آئیں گے تو ان کے پیچھے ان کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے. تو آپ کے بقول تو یہ آ چکے ہوئے ہیں, تو ماننے ایمان لے کے ہیں ان کے اوپر فوراً سے.
جی آپ موقع دیں. یہ دیکھیں آپ نے ایک الفاظ کہے ہیں حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس سے ظاہر ہوا کہ مرزا صاحب حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, یہ یاد رکھے کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے نا کہ مہدی، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے اور نبوت جاری ہے، یہ براڈیں مرزا غلام قادیانی صاحب کے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، یہ لفظ نہیں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، یہ لفظ یہ ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں مرزا صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے اور دونوں ایک شخصیات ہیں. پھر پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ مرزا طاہر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں. آپ لوگ اس کو فوراً سے پہلے مانیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، مرزا صاحب نے کہا 10,000 اور مسیح آئیں گے. مرزا طاہر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو بھی آئے گا ہم اس کو مانیں گے. اب جو مین پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ہم اس کو کرائٹیریا پہ پرکھیں گے، آپ مجھے وہ بتائیں، میں آپ کو آپ کا کرائٹیریا بتاتا ہوں کہ کس کرائٹیریا پہ آپ پرکھیں گے. آپ آج وہ بتائیں آپ کا کیا کرائٹیریا جس پہ ٹیپو سلطان صاحب نہیں اتر رہے، یہ آپ آج واضح کریں. اچھا، جو ایک پہلی بات آپ نے بیان کی ہے محترم، یہ ذرا مجھے میوٹ کر دیں، میری طرف سے میوٹ نہیں ہو رہا، پنکھے کا شور آئے گا جب آپ بات کریں. اچھا پہلی بات آپ نے جو بیان فرمائی ہے، مرزا صاحب کی کوئی ایک تحریر آپ دکھا دیں، جماعت احمدیہ کے کسی ایک لٹریچر سے آپ تحریر دکھا دیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہو کہ میں حقیقی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں. ایک تحریر آپ دکھا دیں. بلکہ مرزا صاحب جا بجا اس عقیدے کا رد کرتے رہے ہیں، اور ازالہ اوہام میں پہلی سٹے اس عقیدے کا رد کیا، پہلی دفعہ اس عقیدے کا رد کیا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مان لیا جی وہ حقیقی نہیں ہے؟ تو ہم تو شروع سے یہ مانتے ہیں. مرزا صاحب خود یہ بات بیان کرتے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے خود یہ بات کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ میں وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں جو رسول اللہ بنی اسرائیل تھے. ہمارا تو یہ دعوی نہیں ہے. جس بندے کو دعوے کرنا پتہ ہو تو اس لیے وہ ہمیشہ گاڑی کچے پہ چلانے کا عادی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محترم بڑی صاف بات ہے کہ جس مسیح اور مہدی نے آنا تھا ہمارے نزدیک وہ آ چکا، ہم ان پر ایمان لے کے آ گئے ہیں. آپ کے نزدیک انہوں نے آنا ہے اور یہ آ چکے ہیں ٹیپو سلطان صاحب. ہم تو ایمان لے آئے ہوئے، ہم نے تو مان لیا ہے. آپ کے نزدیک کبھی آنا ہے، ایمان تو آپ نے لانا ہے. دوسری بات کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نبوت کا اجرا بالکل درست ہے، بالکل ثابت ہے، ہم مانتے ہیں. نبی کیوں آئے گا تو ہم مان لیں گے. یہ نبی ہے نہیں تو ہم کیسے مانیں؟ ان کا تو دعوی نہیں نبوت کا، اور پھر کہہ رہے ہیں جی کیسے کرائٹیریا پرکھیں گے کیسے؟ ان کا دعوی نبوت کا نہیں ہے. پوچھنا آپ ان سے، وہ کہہ رہے ہیں میں نبی نہیں ہوں، میں نبی ہوں ہی نہیں. اور جو بندہ مجھے نبی کہتا ہے وہ جھوٹا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ذلی بروزی تشریح غیر تشریح، میں کسی قسم کا بھی نبی نہیں ہوں. جب وہ انکاری ہیں تو ہم کیسے مان لیں؟ آپ کے نزدیک امام مہدی نبی اللہ نہیں ہونا، آپ کے نزدیک امام مہدی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں میں امام مہدی ہوں، مکہ میں میرا ظہور ہوگا، میں نے مکہ میں جانا ہے، لوگ مجھے فورسفلی میری بیعت کریں گے، اور اس کے بعد امام عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ وہ شخص آگے ہیں، ماننے ایمان لے کے آئیں. جی یہ دیکھیں اب پیارے بھائی، یہ آپ نے پھر دوبارہ میں آپ کی غلطی آپ کو بتا دوں. 2 پوائنٹ ہے. ایک آپ نے پھر یہ الفاظ استعمال کیے کچے میں گاڑی اتارنا، یہ الفاظ نہ استعمال کریں، علمی بات کرتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ جو مرزا صاحب ہیں وہ حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، آپ نے کہا یہ الفاظ. پھر آپ نے کہا جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ہمارے نزدیک آ گئے. کیسے یہ دونوں باتوں میں تضاد آپ دیکھیں. وعدہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کا ہوا ہے. مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی ہمارے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں. اب جو ٹیپو صاحب کا دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف ان کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. چونکہ مرزا صاحب اور آپ لوگ جماعت احمدیہ یہ مانتی ہے کہ دونوں ایک ہے، آپ اس کو پہلے زور زبردستی گن پوائنٹ پہ اس کو پہلے نبی بنائے. یہ مانے نہ مانے آپ نے کہنا ہے آپ نبی اللہ ہیں، کیونکہ آپ کو 73 میں 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہا گیا ہے. آپ اس کو بنائیں اور پھر اس پہ ایمان لے کے آئے. وہ کرائٹیریا آپ کائنڈلی جری صاحب وہ آپ واضح کریں، آپ وہ واضح کریں جو کرائٹیریا جس پہ آپ اس کو پرکھیں گے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کے کرائٹیریا پہ اس کو پورا لے کے آؤں گا، بغیر اس کو سنے
मैं आज पहली दफा टीपू सुल्तान से बात किए, आप अपना क्राइटेरिया बयान करें, जिसके बाद आप इसको मानेंगे। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं टीपू सुल्तान साहब को आपके क्राइटेरिया पे पूरा करूंगा और आज आपका ये इजराए नबूवत का शौक भी पूरा करूंगा। जी करें बात आप। यार मैं बड़ा हैरान हूँ, एक चीज मेरी तरफ से टीपू सुल्तान साहब मेरे ऊपर नहीं थोप सकते, ये मुझे थोप नहीं सकते कि तुम नबी बनो, लेकिन इनका कोई इख्तियार ही कोई नहीं, ला नबी आबादी। मैं नहीं कह रहा, वो मैं नहीं थोप रहा, वो थोप रहे हैं धक्के से। देखे ना, वो असल में आपकी हुज्जतें कर रहे हैं। टीपू सुल्तान साहब आप समझ नहीं रहे, वो आपकी हुज्जतें कर रहे हैं। और जो ये कहते थे इमाम महदी है ना, वो तो आपकी तरफ मुंह ही नहीं कर रहे और खुद इंतजार भी कर रहे हैं कि इमाम महदी आएगा। हमारे नजदीक जिसने आना था वो आ चुका, ये राज तुमको शमशो कमर भी बता चुका, हम तो मान लिया है, हमारे नजदीक तो आ गए हुए हैं। हम तो ईमान लेके आके बैठ के सुकून से बैठे हुए हैं, चारपाई पे बैठ के साथ जनाब हम वो खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, साथ हम चाय पी रहे हैं बेहतरीन तरीके से और बड़े महजूज हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी तजब्जुब का शिकार है, आपके नजदीक अभी आना है उन्होंने, और एक मुद्दई मौजूद है कि मैं इमाम महदी हूँ और मेरा मक्का में ज़हूर होने वाला है, मेरे पीछे आके ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़नी है। हमारे नजदीक हदीस में जिसने आना था वो आ चुका है, तो भाई आप ईमान लेके आए ना। या तो अगर हम भी कहते कि नहीं यार अभी आना उन्होंने, और फिर हम ईमान ना ले कहते, फिर अब हमें भी कहते भाई तुसी भी तमन्ना, तुसी भी तो इंतजार करते हो पे, आप भी तो इमाम महदी का इंतजार कर रहे हैं, आप मान लें। ये सवाल फिर हम पर बनता था जब हम इंतजार ही नहीं कर रहे, हम कह ही नहीं रहे कि कोई आएगा, यानी इमाम महदी ऐसा जो ये कहे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही इमाम महदी के बारे में पेश गोई है, तो भाई फिर हमारा तो दावा ही नहीं है। दावा तो आप लोगों का है, जब आपका दावा तो आप माने। जरी भाई एक छोटी बात मैं भी अर्ज कर दूं यार शेख भाई, इतनी सादा फहम है जो बात समझ नहीं आ रही। एक छोटी सी बात मैंने अर्ज करनी है। देखिए हमने जिनको मारना था ना, और भाई डबल ही ले लें, हमने जिनको मारना था उनको हदीस की रोशनी में हम मान चुके हैं, उनका क्लेम मौजूद था कि वो नबी हैं, ठीक है ना। हमारे वाला काम हो गया, डील फाइनल हो चुकी है, हमने जिनको मारना था उनको मान लिया है। आपके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस जो है, आज आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस जो है ना, वो है टीपू सुल्तान। वो खुद को सिर्फ इमाम महदी कहते हैं और आपने भी उनको इमाम महदी मानना है जिनका नबूवत का दावा नहीं है। और टीपू सुल्तान है ना, उनका भी नबूवत का दावा नहीं है। हमें क्यों कहते हैं? हमने तो उनको इमाम महदी माना जिनका नबूवत का भी दावा हो। तो ये आपके लिए चॉइस है। क्यों टीपू भाई, मैंने बात गलत की है? देखिए हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी शोएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहीं शोएब भाई, मैं बिल्कुल आपके साथ ये सहमत हूँ ना, ये जो अभी 73 हदीस में कह रहे हैं इनको 4 दफा नबी कहा गया, ये गलत ट्रांसलेशन है ना। मैं नबी नहीं हूँ, आपकी जो ट्रांसलेशन जो की जा रही है वो गलत की जा रही है, नबी ना की जाए। ठीक है, हमने अपनी गलती मान लिया ना, हमने अपनी गलती मान लिया। देखिए मेरे पास में ताहिर साहब जो थे आपके चौथे या पांचवें होते, उन्होंने भी कहा है कि जो अगर एक ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ले आओ तो सारी की सारी जमात ले आएगी, दाखिल हो जाएगी, तो बात खत्म। ऐसे मैं तो आपसे जो भाई हमारी इसमें डिस्कशन नहीं बन रही है। शेख भाई जी शेख भाई एक मिनट, खान भाई मैंने वो लफ्ज जो बोला था ना गाड़ी का, अब खान भाई कोई मुनाजरा नहीं शुरू हो रहा, एक बात तो पहले ये सुन लें। दूसरी और दे रहे हैं भाई आपको मौका, आपको जरूर मौका देते हैं, हाँ आपको जरूर मौका देते हैं। आप बात अपने रखिएगा, आपको बात रखवाने के लिए रखा है। अर्थ ये है कि जो बात आपसे कर रहे हैं उसको आप टच नहीं कर रहे, उसको आप छेड़ ही नहीं रहे, उस पर जाते ही नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी अजीब बात है कि जो बात आपसे पूछी जाती है आप उसको छेड़ते ही नहीं है, और हमारे अकीदों के ऊपर बार बार आप उछल के आते हैं। अपने अकीदों को किस दिन खोलेंगे? किस दिन गलाफों से कपड़ा उतारेंगे? किताबों के ऊपर से कब गलाफ उतारेंगे कि कभी अपने अकीदों की भी बात करें? मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ। टीपू सुल्तान साहब मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि आपका वही दावा है कि आप इमाम महदी हैं, बिना नबीउल्लाह के नबूवत का आपका कोई दावा नहीं है, आप इमाम महदी हैं और वही इमाम महदी हैं जिनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि वो आएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो और आपके पीछे आके ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़नी है दमिश्क में जी मस्जिद में। ठीक है, पूरी उम्मत मुसलमान जो इस वक्त मौजूद है उन्हीं का इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे। ये जो आप कह रहे हैं हकीकी ईसा, नहीं सुने तो सुने, मैं बताता हूँ। पूरी उम्मत मुसलमान उन्हीं का इंतजार कर रही है।
یہ ان سے غلطی ہوئی ہے نا. اور بھائی ٹیپو سلطان صاحب سنیں نا, اور سنیں تو صحیح نا, بتاتے ہیں پوری امت مسلمہ انہی کا انتظار کر رہی ہے. مائک کھولنا وہاں ایک. جی جی خان بھائی آپ کی طرف, بھائی آپ کا نمبر ہی ہے. جی جی خان صاحب کی طرف آتے ہیں. ٹیپو سلطان صاحب, اور خان صاحب ایک منٹ رکن صحیح. جی جی اور بھائی آپ کی طرف آتے ہیں خان صاحب ایک منٹ. ٹیپو سلطان صاحب پوری امت مسلمہ انہی کا انتظار کر رہی ہے. انہی کا انتظار. جماعت احمدی سنیں, یہودی عیسائی یعنی سارے ان کا انتظار کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں, آپ سنیں تو صحیح نہیں یار, اب آپ یہ بتائیں کہ کیا جماعت احمدی والے اس عیسیٰ جن کا آپ لوگ انتظار کریں ان کا انتظار کر رہی ہے جماعت احمدیہ؟ کرنا تو چاہیے تھا. نہیں بھائی چاہیے تھا نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کر رہی ہے نہیں دی تو اپنے پاس میں غلطی کر بیٹھے نا. اور یار غلطی آپ کے تئیں ہم نے غلطی کر دی ہے, انتظار تو نہیں کر رہے ہم. جی نہیں کر رہے نا. جی نہیں کر رہے, لیکن جو انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن میں تو ڈیلی آپ انوالو ہو رہے ہیں نا. یار میں عرض یہ کر رہا ہوں, اے خان صاحب حوصلہ تو کریں. آپ کیا ہو گیا, آپ کی طرف آتے ہیں پھر آپ بولیے گا تسلی سے. اور خان صاحب پھر تسلی سے بولیے گا, آپ کو نہیں انٹرپٹ کریں گے. اللہ معاف کریے, آدھا گھنٹہ 17 منٹ ہوئے گفتگو کو, آپ آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سننا تو صحیح, میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں, آپ ٹینشن لیں. جی دیکھو میں نے میوٹ کیا آپ کو, ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. جی ٹیپو سلطان صاحب یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ آپ وہی شخصیت ہیں جن کا پوری امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے, اور آپ کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آ کے نماز ادا فرمانی ہے, وہ آپ وجود ہیں اور آپ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. ایسے ہی ہے انشاءاللہ آپ کے بقول انشاءاللہ. تو بھائی یہ تو وہ بندہ جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں, سانو کیوں کہتے ہو پڑھو کرو بیعت. ہم تو کر چکے, ہم تو ایمان لے آئے ہیں. آپ پیچھے ہٹ گئے جی تو بھائی آپ کیوں پھر جنت نہیں لے رہے, آپ سمجھ نہیں رہے. ہم نے تو جنت لے لیا بھائی, ہم نے تو جنت جن کو ماننا تھا ہم مان چکے ہیں. جنت نہیں ہے وہ دوزخ ہے سر. نہیں دیکھیں جو چلیں آپ ٹیپو سلطان صاحب اب آپ چپ کر دیں, میں بھی چپ ہوں, اب خان صاحب بولیں. ہاں بہت بہت شکریہ. دیکھیں جری صاحب, پوائنٹ نمبر 1 آپ نے کہا کہ مرزا صاحب حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ جس کا امت میں وعدہ تھا ہمارے نزدیک وہ آ گئے. کیسے آ گئے بھائی, جب مرزا صاحب حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں ہے, آپ نے خود الفاظ ادا کیے, تو پھر وہ کیسے آ گئے؟ پوائنٹ نمبر 1 یہ مجھے اس چیز پہ کلیئر کریں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا. پوائنٹ نمبر 2 جو آپ نے کہا مین بات صحیح ہے کہ آپ کے ہاں یہ ہے, آپ کے ہاں وہ ہے. بھائی آپ لوگوں کے ہاں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک شخصیت ہے. آپ اس ٹیپو سلطان صاحب کو, میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ آپ اس کو 73 والی حدیث مبارکہ پڑھائیں, اس میں 4 دفعہ نبی اللہ کے لفظ بتائیں, پھر آپ اسے کہیں بھائی آپ نبی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس پہ ایمان لائیں کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں نبوت جاری ہے. آپ اس کو نبی بنائیں اور پھر اس کے بعد اس پہ ایمان لے کے آئے فوراً سے پہلے. ہمارے ہاں تو نبوت بند ہے. پوائنٹ نمبر 3 جو کہ سب سے مین ہے, یہ یاد رکھیے گا جری صاحب کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ جو باتیں کہ مرزا صاحب حقیقی نہیں تھے اور امت میں, یہ دونوں تضاد ہے. یہ آپ دونوں باتیں, کیونکہ ادھر جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقی نہیں ہے مرزا صاحب, اور آپ ادھر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ امت میں جو وعدہ کیا گیا تھا وہ آ گئے. وہ کیسے آ گئے بھائی, یہ کلیئر کریں. اور کافی دفعہ آپ سے عرض کی ہے بھائی کہ وہ جو ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, سوری یہ جو امام مہدی کے بارے میں, یہ ہمارے ہاں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں. اور جو آپ نے کہا نبی بننے پہ ہم اس کو پرکھیں گے, یہ آپ لوگ یہ ثابت کریں کہ وہ آپ کا کرائیٹیریا کیا. میں آپ سے 3-4 دفعہ ہو گیا پوچھ چکا ہوں کہ وہ کرائیٹیریا کیا ہے, آج وہ آپ ہمیں بتائیں. اور ٹیپو سلطان صاحب کو میں مرزا غلام قادیانی صاحب, غلام احمد صاحب قادیانی, میں ریپیٹ کرتا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتب سے اس کو اس کرائیٹیریا پہ میں پورا کروں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس کو ثابت کروں گا. مرزا صاحب کہتے ہیں 10,000 اور مسیح آ سکتے ہیں. چیپٹر آپ لوگوں کا کلوز نہیں ہوا. آپ لوگوں نے روز براڈے 3-4 براڈے چل رہے تھے, نبوت جاری ہے نبوت جاری ہے. آپ لوگوں کا چیپٹر کدھر کلوز ہو گیا؟
10,000 और मसीह आएंगे। मिर्जा ताहिर साहब जो कि आप लोगों के चौथे खलीफा है, उनका क्लेम है हम मानने वालों में से हैं। अगर कोई आसमान से आ जाए, कोई और आ जाए, हम उसको मानेंगे। ये नहीं कि मिर्जा साहब आए और आप लोगों ने उधर दीवारें चीन खड़ी कर दी। नहीं 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 नहीं, आप लोगों के हाँ अभी नबूवत क़यामत तक जारी है, सिर्फ मिर्जा साहब तक नहीं थी। आप इस चीज को क्लियर करें भाई। और ये क्राइटेरिया का जवाब बेशक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले। ये जो नबी का क्राइटेरिया ना, जिस पे टीपू सुल्तान साहब को मैं परखूंगा, मिर्जा साहब की कुतुब से, रूहानी खजाइन से, ये मेरा आपसे वादा है, मैं उसको परखूंगा और इसको साबित करूंगा कि ये उस पर बिल्कुल फिट बैठ है। आप ये जो है ना, ये चीज क्लियर करें। और जरी साहब एक लास्ट बात, वो 2 बंदे काफी देर हो गए वीडियो लेने गए हुए हैं मेरी गालियों की, वो अभी तक नहीं आए। 5 मिनट उन्होंने कहा था, 7 मिनट उन्होंने कहा, वो आए नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक झूठा क्लेम किसी पे लगा देना कि वो गालीबाजों से बात हम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जी करें बात आप। जी खान साहब, मेरी बात का जवाब किधर है इस पूरी गुफ्तगू में? मैं तो इंतजार करते रह गया। किस बात का सर? किस बात का? मेरा जो सवाल मैं पूछ रहा था उसका जवाब ही कौन दिया? इधर उधर का पूरा खुतबा पढ़ दिया है और मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। एक चीज है, ज्यादा लोग मेरे पे नहीं। सुल्तान साहब भी आपको कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये गलत, आप लोग गलत हो गए, आप लोगों से गलती हो गई है, आप लोगों ने हकीकी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के और गैर हकीकी को मान लिया हुआ है। ये आप, मुझे नहीं पता आपको सवाल क्या है, स्पेसिफिक सवाल। आप इतनी 4 बंदों ने, आप लोगों ने टर्में लिए, मुझे तो पता ही नहीं है किस कौन सी बात पे क्या जवाब देना। जो मुझे याद थे मैंने अपने आप, अभी आधा घंटे का मैं क्या आप लोगों को जवाब दूं हर चीज का। भाई ये इतनी आपको देर महसूस हो रही है? अभी तो 20 मिनट गुजरे हैं भाई। 20 मिनट को आप आधे घंटे से भी ऊपर सोच रहे हैं। वो कोई बात नहीं, इंसान जब मुश्किल घड़ी में हो तो उसको एक एक लम्हा भी बड़ी देर बड़ा लंबा लगता है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता बंदे के साथ। अर्ज ये कर रहा था कि जो सवाल एक एक सवाल करने तो जवाब लेते जाए, ऐसे ख्याल नहीं? क्या ख्याल है? मैंने तो वो सवाल शुरू में ही किया, आपने उसको जवाब नहीं दिया, तो उधर चले गए आप। यार जरी साहब कर ले, अभी कर ले, ऐसी अभी कर लो। आपके नजदीक सुने ना, मैं करने लगूं। आपके नजदीक उस इमाम महदी ने आना है जिसका नबूवत का कोई दावा नहीं है, वो अलहदा शख्सियत है, अलहदा वजूद है। उनके पीछे ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने आके नमाज अदा फरमानी है, नमाज पढ़नी है, यही आपका क्लेम है। और वो क्लेम करने वाला बंदा मुद्दई मौजूद है कि मैं वो इमाम महदी हूं और मैं आ चुका हूं। अब आप इन पर ईमान अगर नहीं लेके आ रहे तो उसकी वजह क्या है, ये मैं सवाल कर रहा हूं। देखिए जरी साहब, अगर सवाल के बदले सवाल ही करना है तो ये तो फिर कोई बात ना हुई ना, ये तो बात आगे चलेगी नहीं ना। आपने ये टीपू सुल्तान साहब को ये कहा है कि ये इमाम मेहदी है, ठीक है। मैंने आपको इसका तो 15 दफा जवाब दे चुका हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ, अल्लाह के बंदे, इस पिछले टर्म में भी दिया आपको। मैं समझा आपने कोई और सवाल किया, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ अल्लाह के बंदे कि आप लोगों के हाथ दोनों एक शख्सियत है, इमाम मेहदी भी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी। और आप लोगों के हाँ गुड पॉइंट ये है कि आप लोगों की नबूवत भी जारी है। आप इसको फौरन से पहले नबी बनाएं, जिल्ली बनाना है, बरूजी बनाना है, जो भी बनाना है, और राइट अवे इस पे ईमान लेके आए आप लोग। मेरी तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। हमारे हाथ जो है वो हमारे उलमा उसे देखेंगे, उसे परखेंगे, उससे बात करेंगे। आपके हाथ तो डायरेक्ट काम है। क्या ख्याल है? जरी साहब हमारे वो नहीं है इम्तियाज भाई, वो कहते हैं ऐसे जरी साहब मेरी बात सुने, कसम से मैं बड़ी अच्छी बात करने लगा। जरी साहब मैं आपको एक बात करने लगा, वो इम्तियाज भाई उलमा देखेंगे कि वाकई इमाम महदी है भी जो नहीं है, लगे करन उलमा परखेंगे। जरी साहब मैं कसम खा के कहता हूँ, ऐसे वक्त में हंसी निकल जाती है, आती नहीं है बंदे को, कसम से आपकी निकल गई। अच्छा सुने, अभी एक ज्यूरी और बैठनी है अभी। हाँ हाँ ऐसे ही है। अच्छा खान भाई, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। फिर ना जैसे वो 2 बंदे गए थे वीडियो लेने मेरी गालियों की, वो भी नहीं आए। आपको इस सवाल का भी जवाब नहीं। अभी आप बस करते रहे, अभी मैं इसको क्या करूं? मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल का क्या जवाब चाहते हैं? मैं भाई सवाल का जवाब चाहते हैं, आपसे क्या चाहना है? सवाल ये आपसे कर रहे हैं इंतहाई अदब के साथ
کہ ایک امام مہدی جس کا امت محمدیہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئیں گے، ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آ کے نماز پڑھنی ہے، وہ آ چکے ہیں، مدعی موجود ہے. آپ اگر ان کو نہیں مان رہے، آپ ان سے سوال بھی نہیں کیا، آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں جی علماء پرکھیں گے. یعنی امام مہدی اتنا کو ٹلا بندہ ہے کہ لوگوں نے پرکھنا ہے. اتنا امام مہدی کا لیول سٹیٹس کمزور ہے کہ لوگ پرکھیں گے، یعنی ٹٹولیں گے. لوگوں کے مطابق اگر ہویا تو مان لیں گے، نہیں کہنے کے بھائی گھر جاؤ، اسے نہیں مننا. کیا باتیں کر رہے ہیں یار آپ؟ تو ابھی آپ نے کوئی مطلب ٹٹولا ہے ان کو، کوئی پپولا ہے ان کو، کوئی پوچھا ہے، کوئی قریدا ہے، آپ نے پہلے انکار کر دیا ہے. تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ پوچھیں ان سے کہ میرے پیارے، کہ آپ نے دعویٰ جو کر دیا ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کہ آیا واقعی ہو سکتا ہے وہ اصلی ہوں آپ کے نزدیک؟ تو یہ بتا دیں میرے محترم کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ سوال کا جواب آپ دیتے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھائی اس کی، اور اس گفتگو کو تقریباً 26 منٹ گزر چکے ہیں، جو آپ 15 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا میں بیٹھا ہوں. میں اس کی مثال بھی دے رہا تھا کہ جب انسان مشکل گھڑی میں ہو تو اس کو وہ وقت بہت لمبا لگتا ہے، اس لیے آپ آدھے گھنٹے کا خیال کر رہے تھے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو سوال اس کا جواب دے. 26 منٹ ہو گئے. آپ کے دو بھائی گئے تھے 5 منٹ کی کہہ کے، 5 منٹ کا کہہ کے کہ وہ ویڈیوز لے کے آتے ہیں. مشکل گھڑی میں ان کے 5 منٹ آپ کو نہیں یاد آ رہے، اور 26 اور آدھے گھنٹے میں 4 منٹ کا فرق ہے، اور 5 اور 26 میں 21 منٹ کا فرق ہے. یہ آئی تھنک یہ جو آپ نے مثال دی یہ آپ پہ بہت فٹ بیٹھ رہی ہے. سمجھ آئیے بات نمبر 1. اور علماء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ علماء کو اتنے ٹلے لوگ ہوں گے؟ مرزا صاحب علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے تو برصغیر پاک و ہند میں تمام برصغیر پاک و ہند کیا ہو جاتا؟ احمدی. کیا سمجھتے ہیں بھائی آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ علماء کو؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں نے تو یہ سوال پوچھے ہی نہیں ہے. میں نے یہ بھائی خان بھائی جو بات میں پوچھتا ہی نہیں ہوں. اور یارا میں جو دیکھے نا، اگر موقع میں اگر آپ نے اپنے کوئی چھلی بیچنی ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں بھائی کہ آپ اگر موقع دینے سے آپ نے ادھر ادھر کی راگ لاپنی ہے تو اس موقع کا فائدہ کیا ہے؟ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں پچھلے تقریباً 27-28 منٹ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب آپ دے نہیں رہے. اور آپ نے 10 منٹ پہلے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اور وہ نیچے آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ گالی بازوں کی تعداد اتنی ہے، اتنی ریکارڈنگز ہے کہ ڈھونڈتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے، اتنا گالی باز ہے تو ریکارڈنگ ڈھونڈتے ہوئے ٹائم لگ بھی جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر نہیں ہوگی اور وہ کہیں کہ یار نہیں ہے، تو میں نے جیسے کہ کہا عرض کیا کہ میں آپ سے معذرت کر لوں گا، اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بات تو ریکارڈنگ میں بھی چل رہی ہے. جیری صاحب یہ آپ کو نہیں ملے گی. میں نے آپ کو کہا ہے نا، یہ ابھی آپ چلے وہ نہیں ملے گی، سوال کا جواب تو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میری بات تو سنیں نا. یہ گالی دینا تو ایک سیکنڈ، سوال کا جواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میری بات تو سن، مجھے موقع تو دیں گے. اور بھائی سوال کا جواب دے دیں تو ادھر کی بات چھوڑ دیں. نہیں مہدی صاحب بیٹھے ہیں، ٹیپو سلطان صاحب بیٹھے ہیں، ابھی رکیں، بیٹھے ہیں، ابھی بیٹھے، تشریف رکھیں، ابھی نہ جائیں، ابھی نہ جائیں، ابھی نہ جائیں، بیٹھے ویٹ کریں ابھی. اپلیکیشن دے کے جائیں علماء کے حضور، وہ کہہ رہے ہیں علماء پرکھیں گے. ہاں آپ کو پرکھوانے کے لیے پرکھیں گے، وہ ٹٹول لیں گے، چیک کریں گے ساڈے مطابق پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، وہ بعد پھر انہوں نے کریں. آپ کو ٹٹولوائیں، آپ ٹٹولوائیں. ٹٹولے ہمارے علماء نہیں ٹٹولتے، قاضی یار صاحب ٹٹولتے تھے. قاضی یار صاحب کے بارے میں ہمارے قاضی یار صاحب کے بارے میں ہمارے کتے میں باقی کچھ نہیں پڑا. جو ٹٹولنے والی بات بھائی قاضی یار صاحب کے بارے میں اور کچھ نہیں پڑا. خان صاحب قاضی یار صاحب، ہمارے علماء پہ بات کی، میں نے یہ بات کر دی، آپ ناراض؟ بھائی میں ناراض نہیں ہوا. او یار میں ناراض ہوتا آپ کو فون نہیں ہوتا. اے خان صاحب میں ناراض نہیں ہوا، میں سنے تو صحیح نہیں یار. اے خان صاحب سن تو لیں، میں ناراض نہیں ہوا، واللہ ناراض نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں ناراض نہیں ہوا. قاضی یار صاحب کے بارے میں آپ نے کیا باقی گفتگو نہیں سنی؟ باقی کوئی چیز نہیں پڑھی ہے، صرف یہ پرچی پڑھی ہے. یہ پرچی پڑھی ہے. ہاں یہ پرچی مجھے پتا ہے، یہ پرچی پڑھی. اگر میں آپ سے حوالہ پوچھوں گا یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہ بھی آپ نے کسی کو فون کرنا ہے. ایمانداری سے بات کیا، مجھے پتا ہے ایمانداری سے بات کی. اگر آپ نہ بھی کہتے تو مجھے پتا کہ آپ نے یہ پرچی پڑھی ہے. آپ کو نہیں پتا قاضی یار کون تھا، مجھے پتا. کہ نہیں بھائی کر رہا ہے مجھے جی یہ کوئی میوٹ کر رہا ہے مجھے. میں نے کہا پھر بھی مانیں گے کہ نہیں؟ میں نے تو ایمانداری سے کام لیا کہ نہیں؟
اور یار آپ کو کون میوٹ کر رہا؟ کوئی بھی نہیں میوٹ کر رہا آپ کو. किसी ने भी किया है सर. میں چیک کر لیتا ہوں. نہیں میرے پاس تو کوئی شو نہیں ہو رہا. بڑا میں نے بھی وہ کھولا ہوا ہے. اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو سوال کیا ہے آپ سے اس سوال کا جواب آ جائے گا آج یا کوئی نہیں آنا؟ مجھے بتا دیں. نہیں دینا تو وہ ٹیپو سلطان صاحب تو ویسے ہی چلے گئے ہیں. بھائی وہ دیکھیں آپ لوگ کیا نبوت بھی جاری ہے, وہ بندہ بھی چلا گیا, آپ اس پہ ایمان بھی نہیں لایا. سوال کا جواب پھر نہیں آیا. چلیں بہرحال امید تو یہ تھی کہ جواب آ جائے گا. بہرحال فروخ صاحب ایک آخری بات آپ سے کرنی تھی. ادھر ہمارے پاس پاکستان میں لیٹ ہو گیا. جو آپ یہ